السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں شاہ نواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہیں شاہ نواز اتاری وائس چینل۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ واقعات و بیانات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ ناظرین کرام، آپ نے اکبر بادشاہ کا نام تو سنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اکبر بادشاہ نے اپنے دربار میں بہت سے عقل مند اور ذہین لوگوں کو جمع کر رکھا تھا جو اسے مشورہ دیا کرتے تھے، اور اکبر بادشاہ ان کے مشوروں پر عمل بھی کرتا تھا۔ ایک بار اس نے کسی نجومی سے سن لیا کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اگر منڈیر پر 2 کوے ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے دیکھ لیے تو یہ ایک نیک شگن ہوتا ہے، یعنی جو ایک ساتھ 2 کوے دیکھ لے وہ شخص بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ بادشاہ کو اس آسان اور بالکل مفت ملنے والے نیک شگن سے فائدہ اٹھانے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اس کے دربار میں سب سے زیادہ ذہین درباریوں کی تعداد 9 تھی، جنہیں نورتن کہا جاتا تھا۔ ان میں ایک رتن بیربل کے نام سے مشہور تھا۔ یہ بادشاہ کی ہاں میں ہاں بھی بہت ملایا کرتا تھا، اور اگر بادشاہ کا کوئی حکم غلط بھی ہوتا تو وہ اسے کسی نہ کسی طرح درست ثابت کر دیتا تھا۔ چنانچہ بیربل کے ہوتے ہوئے کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ بادشاہ کے کسی عمل یا کسی حکم کو غلط کہنے کی جرات کر سکے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے کسی منڈیر پر ایک جگہ پر 2 کوے ایک ساتھ بیٹھے دیکھے جائیں تو یہ نیک شگن ہوتا ہے، تو اس نے بیربل کو حکم دیا کہ وہ اپنا بست محل میں ہی لگا لے، یہی سویا کرے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہو، بادشاہ کے خوابگاہ کے قریب ترین 2 کوے تلاش کرے۔ جو ہی اسے کوے دکھائی دیں وہ فوراً بادشاہ کو بیدار کرے اور انہیں بھی یہ منظر دکھائے تاکہ بادشاہ سلامت اس نیک شگن سے اپنا نصیب اچھا کر سکے۔ بیربل عقل مند بھی تھا اور وہ بادشاہ کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس حکم کا مطلب بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ صبح ہی صبح بادشاہ کے کچی نیند سے بیدار کرنے پر بادشاہ کو غصہ بھی آ سکتا ہے، جگانے والے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ بیربل کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ بیربل نے اپنے گھر میں کہہ دیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے گھر سے بے گھر ہے کیونکہ اس کی رات کی ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ اب جب تک صبح سورج نکلنے سے پہلے بادشاہ کو 2 کوے ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے نہیں دکھا سکے گا، اس کی کوئی رات گھر میں نہیں گزرے گی۔ وہ بادشاہ کے محل میں ہی سویا کرے گا، رات کو جلدی سوئے گا تاکہ نیند پوری ہونے پر صبح جلدی بیدار ہو سکے۔ اس کے باوجود بیربل نے احتیاطاً محل کے ایک مسلمان ملازم کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ جب فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو اسے بھی بیدار کرے۔ یہ سن کر وہ ملازم خوش ہو گیا کہ بیربل بھی مسلمان ہو گیا ہے، یہ بھی فجر کی نماز پڑھے گا۔ اب وہ ملازم بیربل کو سویرے سویرے جگا دیتا تھا۔ بیربل کی کوشش ہوتی کہ بادشاہ کی خوابگاہ کے قریب ترین ہی کہیں 2 کوے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھے تاکہ بادشاہ کو اس نیک شگن کے حصول کے لیے دور جانا نہ پڑے، لیکن اسے ایسا موقع نہیں مل رہا تھا۔ بادشاہ روزانہ اسے پوچھتا، کیوں بھائی، کیا ہوا؟ اب تک ہم ان نیک شگن سے محروم کیوں ہیں؟ بیربل جواب دیتا کہ حضور، میری کوشش یہ ہے کہ آپ کی خوابگاہ کے نزدیک ہی 2 کوے تلاش کی جائیں تاکہ آپ کو صبح ہی صبح دور جانا نہ پڑے۔ اس کی تسلی سے بادشاہ خوش ہو جاتا۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ ایک صبح بادشاہ کی خوابگاہ کے قریب مقام پر بیربل کو 2 کوے ایک ساتھ بیٹھے دکھائی دے گئے۔ وہ دوڑتا دوڑتا بادشاہ کے خوابگاہ تک آیا۔ دروازہ بند تھا، کھڑکیاں بھی مضبوطی کے ساتھ بند تھی۔ بیربل نے دستک دی، کوئی جواب نہ آیا تو زور زور سے دستک دی، چند لمحے انتظار کیا، کوئی جواب نہ پا کر زور زور سے دروازہ بجایا۔ آخر دروازہ کھل گیا
اور بادشاہ شدید غصے کی حالت میں ننگے پیر آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا۔ بیربل کو اتنی صبح ہی صبح اپنی خوابگاہ کے دروازے پر دیکھ کر وہ حیران بھی ہوا۔ اسے قطعی یاد نہیں تھا کہ بیربل نے اسے اتنی صبح سویرے بیدار کر دیا ہے، اور یہ کہ وہ صبح ہی صبح محل میں آیا کیسے۔ بیربل بھی سمجھدار تھا، اگر وہ ذرا سی بھی دیر کرتا تو اسے اس کا انجام معلوم تھا۔ فوراً بولا کہ حضور جلدی چلیے، آپ کے حکم پر 2 کوے ایک ہی منڈیر پر بیٹھے ہوئے پائے گئے ہیں۔ بادشاہ کی نیند فوراً اڑ گئی۔ اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا کہ نیک شگون سے فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ ننگے پیر ہی اپنا شب خوابی لباس سنبھالتا ہوا بیربل کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ ایک جگہ پہنچنے پر بیربل رک گیا۔ یکایک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیونکہ اب وہاں ایک ہی کوا تھا، دوسرا اڑ گیا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کہاں ہیں 2 کوے؟ بیربل لرزتا ہوا بولا کہ جہاں پناہ، میں نے یہاں 2 کوے ایک ساتھ بیٹھے دیکھے تھے، ایک ابھی اڑ گیا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ نالائق، اپنی جان چھڑانے کے لیے مجھے بے وقوف بناتا ہے۔ جب تجھ سے کہا گیا کہ 2 کوے ہوں تو جگانا، تو نے ایک ہی کوا دکھانے کے لیے میری نیند خراب کر دی ہے۔ چل دفع ہو جا، آئندہ مجھے اپنا شکل نہ دکھانا، آج سے بلکہ ابھی سے تیری نوکری ختم۔ بیربل کی جگہ کوئی اور اگر ہوتا تو ضرور منتیں کرتا، حضور میں تو کتنی دیر سے آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا، آپ نے بستر سے اٹھنے میں اتنی دیر کر دی کہ تھک ہار کر ایک کوا اڑ گیا۔ میں انہیں باندھ کر تو نہیں رکھ سکتا تھا، یوں ہی بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ کے دروازے پر دستک دینے کی آواز سن کر ایک ہی کوا اڑ گیا۔ بیربل نے فوراً کہا، مبارک ہو جہاں پناہ۔ بادشاہ جو اسے نوکری سے نکال کر اس کی شکل نہ دیکھنے کا حکم دے کر اپنی خوابگاہ کی جانب چل پڑا تھا، رکا اور پلٹ کر بولا کہ میں نے تجھے نوکری سے نکال دیا ہے، تجھے حکم دیا ہے کہ آئندہ مجھے اپنے شکل نہ دکھانا، اور تو اپنی نوکری ختم ہونے پر مجھے مبارکباد دے رہا ہے۔ کیا ہو گیا ہے تیری عقل کو؟ بیربل روایتی انداز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، میری ملازمت سے زیادہ آپ کی بادشاہت اہم ہے۔ آپ ایک کوا دیکھیں یا 2، میری ملازمت تو جانی ہی تھی۔ کیا بکواس ہے، بادشاہ نے کہا، اگر میں 2 کوے دیکھتا تو تجھے نوکری سے کیوں نکالتا؟ وہ تو میرا حکم تھا۔ جہاں پناہ، حضور کا اقبال بلند ہو، میں نے 2 کوے ایک ساتھ دیکھے تو میری نوکری چلی گئی۔ اگر آپ 2 کوے ایک ساتھ دیکھ لیتے تو آپ کی بادشاہت چلی جاتی، آپ کی بادشاہت چلی جاتی تو آپ کی جگہ دوسرا بادشاہ آ جاتا، مجھ سمیت نہ جانے کتنوں کی نوکریاں چلی جاتی۔ ہم تو کہیں نہ کہیں نوکری کر ہی لیتے، لیکن آپ کو بادشاہت ملنا ممکن نہیں، اس لیے آپ کی بادشاہت بچنے پر آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ بادشاہ نے کچھ سوچا اور نیک شگون سے بال بچنے سے مسکراتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، جا، اب تم بھی جا کر سو، اپنی نیند پوری کر اور مجھے بھی اپنی نیند پوری کرنے دے۔ صبح دربار میں آج یہ یاد دلانا کہ اس نجومی کا کوئی علاج کرتے ہیں جو میری بادشاہت کا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری بادشاہت ختم ہو جائے۔ بیربل اپنی نوکری بحال ہونے پر بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گھر چلا گیا۔ ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، والسلام۔